دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے شمال میں واقع ایک ملک کی جو کہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ملک دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جس میں کل 30 کروڑ سے زائد لوگ آباد ہیں۔ روس کے زوال کے بعد جب سرد جنگ ختم ہوئی تو یہ دنیا کا واحد ملک تھا جو کہ عالمی طاقت کے طور پر ظاہر ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں بہت سی ایسی باتوں سے آگاہ کریں گے جو کہ یقیناً آپ کے علم میں پہلے نہ ہوں گے۔ امریکہ۔ امریکہ لفظ کا استعمال پہلی بار 1507 میں ہوا جب جرمن نقشہ ساز نے گلوب بنا کر جنوب اور شمال امریکی براعظموں کو ظاہر کرنے کے لیے اس نام کا استعمال کیا۔ امریکہ کو کولمبس کے حوالے سے کولمبیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور 20ویں صدی کے شروع تک امریکہ کے دارالحکومت کو کولمبیا ہی کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں اس نام کے استعمال کو ختم کیا گیا لیکن ابھی بھی سیاسی طور پر کولمبیا کا نام استعمال ہوتا ہے۔ امریکہ کو 4 جولائی 1766 میں سرکاری طور پر آزاد کیا گیا۔ امریکہ کے شمال میں کینیڈا، جنوب میں میکسیکو، مشرق میں بحیرہ اوقیانوس اور مغرب میں بحر الکاہل واقع ہے۔ امریکہ ایک وفاقی آئینی ریاست ہے اور اس کا دارالحکومت واشنگٹن ہے۔ امریکہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو 5 صدیاں قبل تک ساری مشرقی دنیا یعنی براعظم یورپ، افریقہ اور ایشیائی مغربی نصف کرہ کے ممالک امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کے وجود سے بالکل بے خبر تھے۔ 12 اکتوبر 1992 کو کولمبس امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب بہاماس پہنچا۔ یہ مقام امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل پر فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر یہ کسی یورپی کا پہلا قدم تھا۔ 1524 عیسوی میں فرانسیسی مہم جو گیوانی ویریزونا ایک مہم لے کر کیرولائنا سے شمال کی طرف بڑھتا ہوا نیو یارک میں داخل ہوا۔ اس کے بعد 1579 عیسوی میں فرانسیس ڈریک مغربی ساحل پر سین فرانسسکو کے خلیج میں داخل ہوا اور ایک برطانوی نو آبادی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح 1607 عیسوی میں کیپٹن جان سمتھ 3 جہازوں میں 105 سپاہی لے کر ورجینیا کے ساحل پر اترا اور جیمز ٹاؤن کے نام سے پہلی برطانوی نو آبادی قائم کی۔ 1624 عیسوی میں البانیا اور نیو یارک کے علاقوں میں ویلندیزی نو آبادیاں نیو نیدرلینڈز کے نام سے قائم ہوئیں۔ 1 دسمبر 1660 کو برطانوی پارلیمان نے جہاز رانی کا قانون جسے نیویگیشن ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پاس کیا، جس میں نو آبادیات کے ساتھ تجارت کو اپنے مفادات کے مطابق ضابطوں کا پابند بنایا گیا۔ 8 ستمبر 1664 عیسوی کو برطانوی فوجی دوستوں نے نیو نیدرلینڈز پر قبضہ کر لیا اور پھر 1676 عیسوی میں نتھانیل بیکن نے برطانوی آمریت کے خلاف کسانوں کی بغاوت کی قیادت کی اور جیسے ہی بیکن کا انتقال ہوا یہ بغاوت ناکام ہو گئی اور بیکن کے 23 ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور ایسے ہی پھر 6 اپریل 1712 عیسوی کو نیو یارک میں غلاموں نے بغاوت کر دی۔ ان باغیوں میں سے 21 کو قتل کر دیا گیا، 6 نے خودکشی کر لی جبکہ 71 کو ملک سے بدر کر دیا گیا۔ 1770 عیسوی میں برطانوی دوستوں نے بوسٹن میں مظاہرہ کرنے والے ایک ہجوم پر گولیاں چلا دی جس کے نتیجے میں 5 آدمی ہلاک ہوئے جن میں مظاہرین کا لیڈر بھی شامل تھا، اور اس واقعے کو بوسٹن کا قتل عام یعنی بوسٹن میسکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر 5 ستمبر 1774 عیسوی کو فلاڈیلفیا میں پہلی براعظمی کانفرنس یعنی فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس منعقد ہوئی جس میں براعظمی حکومتوں کے خلاف شہری عدم تعاون یعنی سول ڈس اوبیڈینس کی قرارداد منظور ہوئی۔ 2 جولائی کو یہ قرارداد منظور ہوئی اور 4 جولائی کو اعلان خود مختاری یعنی ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس پر دستخط ہوئے۔ اور پھر دن آتے ہیں مارچ 1782 عیسوی کے جب برطانوی کابینہ نے امریکہ کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا، اور پھر 1779 عیسوی میں جارج واشنگٹن کو امریکہ کے پہلے صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ جارج واشنگٹن 1796 عیسوی میں اس عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ یہ امریکہ کے عظیم ترین رہنما تھے اور اس انقلابی قائد کے سامنے واضح منزل یعنی اپنے ملک کی آزادی اور خود مختاری تھی۔
وہ اس منزل کی طرف ثابت قدمی سے بڑھتے رہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلان خود مختاری کے کئی سال بعد ترقی و تعمیر کی تمام منزلیں طے کر کے امریکہ دنیا میں ایک سپر پاور بن چکا ہے اور تاج برطانیہ کے کیے گئے مظالم کا بدلہ بے گناہ مسلمانوں سے لے رہا۔ یہاں کے رقبے اور آبادی کی بات کی جائے تو امریکہ کا کل رقبہ 37,96,742 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا 6.97% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ کل رقبے کے لحاظ سے امریکہ کو دنیا کا تیسرا بڑا ملک مانا جاتا ہے اور انفرادی رقبے کے لحاظ سے بھی روس اور کینیڈا کے بعد اس کا تیسرا نمبر ہے۔ امریکہ میں اس وقت کل 32,71,67,434 لوگ آباد ہیں۔ بات کی جائے خارجی تعلقات اور افواج کی تو امریکہ کا دنیا بھر میں وسیع معاشی، سیاسی اور فوجی اثر ہونے کی وجہ سے اس کی خارجہ پالیسیاں دنیا بھر میں مباحثوں کا ایک پسندیدہ موضوع ہے۔ تقریباً تمام ممالک کے سفارت خانے واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں اور کونسل خانے ملک بھر میں الگ الگ جگہ پر قائم کیے گئے۔ امریکہ میں فوجی معاملات میں شہری کنٹرول کی طویل روایت موجود ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح یہاں کے محکمہ دفاع کا کام بھی اپنی مسلح افواج کو سنبھالنا ہے، جو کہ بری، بحری اور فضائی افواج پر مشتمل ہے۔ امریکی فوج میں 14 لاکھ افراد خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کئی لاکھ مزید افراد ریزرو اور نیشنل گارڈز کی صورت میں موجود ہیں۔ امریکہ کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج ہے اور اسی طرح اس کا بجٹ بھی دنیا کی تمام افواج سے کئی گنا زیادہ ہے۔ امریکی افواج کا بجٹ 2005 میں امریکہ کے بعد آنے والے 14 ممالک کے فوجی بجٹ سے زیادہ تھا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا فوجی بجٹ کل ملکی آمدنی کا صرف 4% ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہوگا۔ امریکی افواج کے زیر انتظام 700 سے زائد مراکز ہیں اور انٹارکٹیکا کی سرد دنیا کے ہر بر اعظم میں بھی ان کے فوجی مراکز موجود ہیں۔ معیشت کی بات کی جائے تو امریکہ کی معیشت کی تاریخ دراصل ایک کہانی ہے جو نو آبادیاتی نظام کی معاشی ترقی سے شروع ہوئی اور ترقی کر کے اب 20ویں اور 21ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور صنعتی طاقت بن گئی ہے۔ امریکہ کا معاشی نظام مخلوط سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے جس میں کارپوریشن، پرائیویٹ فرمز اور بہت سے افراد مل کر زیادہ تر مائکرو اکنامک فیصلے کرتے ہیں اور حکومت اس سطح پر زیادہ مداخلت نہیں کرتی۔ تاہم مجموعے کی حیثیت سے تمام سطحوں پر حکومت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ امریکہ میں اوسط گھریلو آمدنی $46,326 سالانہ ہے اور 25 سے 64 سال کی عمر کے افراد کی اوسط سالانہ انفرادی آمدنی $32,611 ہے۔ امریکی معیشت کا زیادہ تر حصہ خدمات سے حاصل ہوتا ہے، جہاں کل افراد کا 3/4 حصہ کام کرتا ہے۔ صنعتی زوال کی وجہ سے 2011 میں 22 ملین افراد حکومت کے ملازم تھے اور صناعی میں 11 ملین، جبکہ 1660 میں صورتحال اس سے برعکس تھی۔ اس ملک کی معیشت کا کچھ حصہ قدرتی ذرائع جیسا کہ کوئلہ، تیل اور قدرتی گیس پر بھی انحصار کرتا ہے۔ تاہم ابھی تک یہ ملک اپنی توانائی کے حوالے سے دوسرے ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ زراعت میں مکئی، سورج مکھی، چاول اور گندم کی پیداوار کے لیے یہ ملک پہلے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ امریکہ میں سیاحت کی کافی وسیع صنعتیں موجود ہیں اور یہ دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوائی جہاز، سٹیل، ہتھیاروں اور الیکٹرانکس کی مصنوعات کی برآمد کے لیے امریکہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کینیڈا امریکہ کی بیرونی تجارت میں 19% کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد چین، میکسیکو اور جاپان وغیرہ شامل ہیں۔ امریکہ کی فی کس آمدنی کا شمار دنیا کی سب سے زیادہ آمدنیوں میں بھی ہوتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل کی بات کی جائے تو امریکہ میں آٹو موبائل کی صنعت کا آغاز دوسرے تمام ممالک کی نسبت پہلے کیا گیا۔ 2004 میں لیے گئے ڈیٹا کے مطابق امریکہ میں 39,82,521 میل یعنی 64,07,637 کلومیٹر لمبی سڑکیں موجود ہیں، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ کا ریلوے نظام دوسرے تمام ممالک کی نسبت بڑا ہے۔ لمبے فاصلے کے لیے مسافر ہوائی سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسافروں کی تعداد کے لحاظ سے 2004 میں دنیا کے 30 مصروف ترین ایئرپورٹس میں سے امریکہ 17ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، جبکہ سامان کی منتقلی کے حوالے سے دنیا میں 12ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ امریکہ میں بہت سی مصروف ترین بندرگاہیں بھی موجود ہیں۔ جغرافیہ اور موسم کی بات کی جائے تو امریکہ میں عام درخت اور گھاس کے میدان مشرق کی طرف پائے جاتے ہیں، جن کو بتدریج میدانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں کانفرنس جنگلات اور پہاڑ مغرب کی جانب واقع ہیں، جبکہ جنوب مغرب میں صحرا واقع ہے۔ اپنے بڑے اور وسیع رقبے کی وجہ سے امریکہ میں ہر طرح کا موسم پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علاقے معتدل ہی رہتے ہیں۔ کھیلوں پر روشنی ڈالی جائے تو امریکہ میں کھیل ملک کی تفریح کا ذریعہ ہے۔ امریکہ میں فٹ بال، بیس بال اور باسکٹ بال کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ پروفیشنل سپورٹس کو امریکہ میں ایک بہت بڑا کاروبار سمجھا جاتا ہے اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ معاوضہ بھی یہاں کھلاڑیوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ بیس بال کو قومی کھیل کا درجہ حاصل ہے، لیکن 1990 عیسوی کی دہائی کے شروع سے امریکن فٹ بال کو زیادہ شہرت ملی ہے۔ امریکہ کی قومی زبان انگریزی ہے۔ اس کے علاوہ مذاہب کی بات کی جائے تو یہاں پر 73.7% مسیح، 18.2% غیر متفق، 2.1% یہودی، 0.8% مسلم، 2.5% دیگر اور 2.6% نامعلوم لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کے موجودہ صدر کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ امریکہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 10 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک میں ڈرائیونگ دائیں طرف کی جاتی ہے اور یہاں کی کرنسی US ڈالر ہے۔ یہاں کا انٹرنیٹ ڈومین .us ہے اور یہاں کا کالنگ کوڈ +1 ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔